بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر بھیجا اور نبی علیہ السلام کو ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہماری ہدایت کے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک نبی علیہ السلام کی حدیث۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اگرچہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اور دوسری قوموں نے تحریف کر دی ہے، لیکن اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام المحدثین میں بڑے دو امام عطا فرمائے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی الجامعۃ یعنی کہ جامعۃ الصحیحہ، جس کو آج ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، اور امام مسلم نے لکھی صحیح مسلم شریف یا صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف۔ ان دو کتابوں کے اندر امکان نہیں کہ اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہو، ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ ان دو کتابوں کے اندر کوئی ضعیف حدیث یا موضوع حدیث یا کوئی ایسی حدیث بھی ہو جو حسن درجے کو پہنچتی ہو، بلکہ تمام کی تمام احادیث صحیحہ ان دو کتابوں کے اندر محفوظ کرتی ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی ذمہ داری لی ہے کہ میں نے ہی نازل کیا، بلکہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں ایک سوال کا جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں وہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا انا نحن یعنی ہم، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم کہنا چاہیے یا تو کہنا چاہیے۔ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرے ائمہ نے بھی اس کو تم کے صیغے کا استعمال کرنے کا حکم دیا، کیونکہ تم کے معنی جمع کے نہیں ہوتے، بلکہ تم جو الفاظ ہوتا ہے وہ ایک ادب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تم سے مراد جمع نہیں ہے، دو چار نہیں ہیں، بلکہ تم سے مراد ایک یعنی ہے ایک ہی، لیکن اس میں ایک ادب کا صیغہ ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ جو قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف کر دے، الا یہ کہ اس کے ترجمے میں یا اس کی تفسیر میں کوئی ڈنڈی مار دے، جیسا کہ آج بھی ہمارے یہاں قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر ترجمے اور تفاسیر میں ڈنڈی ماری ہے۔ اس کے لیے بھی صحیح اور جو ہے یعنی کہ صحیح مفسرین اور صحیح ترجمہ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور جب قرآن کریم کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھو جہاں کہیں ڈنڈی ماری جاتی ہے اس میں ضرور آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات قرآن کریم کے اسلوب کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہاں گڑبڑ کی گئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر آج تک ہماری ہدایت کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے درمیان میں رہے گا، اور جب ہم اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت کی پیشن گوئی کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اٹھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے عمل کو چھوڑ دیں گے اور صرف اس کا یعنی کہ جو اس کی عربی زبان ہے اس کو لوگ پڑھتے رہیں گے، اور اس کا جو ترجمہ تفسیر ہے، اس کے جو معنی و مطالب ہیں ان کو معلوم کر کے عمل کرنا اس پر چھوڑ دیں گے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو بالکل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک روح سے اگر دیکھا جائے تو اس روح سے تو قرآن کریم اٹھا لیا گیا، کیونکہ ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ہم اس کے ترجمے و تفاسیر پر دھیان نہیں دیتے، صرف عربی زبان کو یعلمون تعلمون پڑھا، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتنے پارے روزانہ پڑھے اور اتنا ہم نے قرآن کریم پڑھا۔ عزیز دوستو، سوال یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سوائے ایک فضیلت کے اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے آیا ہے۔ آج کیونکہ اس قرآن کریم کی سورہ بقر کی آیت نمبر 50 کے بارے میں کچھ بولنا ہے، 51 کے بارے میں مجھے کچھ بولنا تھا، اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے تھے ان کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے یا 40 راتوں کے لیے یا 40 رات دن کے لیے، اور ایک یعنی سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ 30 راتوں کے لیے یا 30 دن کے لیے یا 30 رات دن کے لیے، ویسے جہاں 40 لیلتن یعنی 40 راتوں کا ذکر ہے۔ تو عزیز دوستو، جب لوگ ہم نے یوں فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا کوہ طور پر اتنی مدت کے لیے 40 راتوں کے لیے، تو تم نے ظلم یہ کیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور تم نے یہ بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر اس سے آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب تم نے یہ ظلم کر لیا تو تم یہ بتاؤ کہ اس گناہ کو جو معاف کیا وہ کس نے کیا؟ وہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی تو میں نے ہی معاف کیا تھا، اور میں نے معاف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم شکر ادا کر سکو، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ میں نے وہ اس لیے تمہارے اس گناہ کو معاف کیا تھا۔ اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز اور بتائی، اور وہ یہ کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب ایسی عطا فرمائی جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہو۔ مراد ہے تورات۔ عزیز دوستو، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، البتہ موسیٰ علیہ السلام
پر یہ جب کتاب نازل ہوئی تو جس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے، تو تورات کے بارے میں یہ بات نہیں بتائی کہ نازل ہم نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس کا کوئی وعدہ نہیں لیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ اب سے پہلے بھی کئی ساری کتابیں نازل ہوئیں، بعض انبیاء پر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور صحیفے بھی نازل ہوئے اس کتاب کے سوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، اور نوح علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کچھ کتابیں دی گئی تھیں چھوٹی چھوٹی، جو صحیفوں کے نام سے موسوم جو ہے صحیفوں کے نام سے ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، اور بعض کتب میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی کتاب بھی دی گئی تھی، لیکن اس بڑے درجے کی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، جیسی کہ یہ 4 کتابیں ہیں، زبور، تورات اور انجیل، اور پھر ان کے اوپر سب سے مقدس، ان کے اوپر سب سے مقدم، ان کے اوپر سب سے اونچی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا دیا ہم تک۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہزار ہا بار افسوس کہ ہم نے اسی قرآن کو چھوڑا اور اسی نبی کی احادیث کو چھوڑا، اور آج ہم کس کے پیچھے لگ گئے؟ اماموں کی تقلید، بزرگوں کے اقوال، پیروں کے قول، اور فقیروں کے فرامین، اور دیگر لوگوں کے، رہبان اور احباروں کے تمام فرامین تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن عزیز دوستو افسوس، ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واضح رہے، اس بات کو ذہن میں رکھے ہر آدمی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات یا زبور یا انجیل یا ان 3 کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب لے کر آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیتے ہیں اسی وقت کہ عمر، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر تشریف لے آئیں تو ان کو بھی میری شریعت کی اطاعت کرنی ہوگی، یعنی قرآن کی اطاعت اور میری ہی فرامین کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتاب دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو چھوڑ کر ائمہ کی تقلید ہمارے لیے کس طریقے سے جائز ہو سکتی ہے؟ عزیز دوستو، ہرگز جائز نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ آؤ ہم مل کر وعدہ کریں کہ ہم صرف انہی 2 چیزوں کو مضبوط پکڑیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے جو دیے ہیں، وہ چاہے مکے کے اندر دیا ہو یا مدینے کے اندر کچھ فاصلے پر دیا ہو، کسی گاؤں کے اندر دیا ہو، جو آخری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری یعنی کہ میرے اہل بیت، اور صرف 2 ہی چیزیں بتائیں کہ میں صرف 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک وہ طریقہ جو میں نے اپنے صحابہ کو بتایا اور صحابہ سکھاتے ہیں، صرف وہی طریقہ ہے۔ عزیز دوستو، اس کے سوا
تمام تر چیزیں باطل ہیں اور وہ حق ہو نہیں سکتی، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث یہ حق ہے اور یہ باطل ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ پیدا ہوا، نہ آج موجود ہے، اور نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا کہ جس کی بات سے اختلاف نہ کیا جائے، نہ کیا جا سکتا ہو، اختلاف نہ کرنے کی اجازت نہ ہو، سوائے اس صاحب قبر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہ پیدا ہوا، نہ موجود ہے، نہ کوئی ہوگا جس کی ہر بات مقبول ہو، سوائے اس یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے فرمایا کرتے تھے، سوائے اس صاحب قبر کے۔ اور تمام ائمہ کا متفق فتویٰ ہے کہ اگر ہمارے اقوال کے مقابلے میں قرآن کی آیت پالو، حدیث رسول صحیحہ پالو، تو سمجھ لو وہی میں ہمارا بھی مذہب ہے اور ہمارے قول کو دیوار پر دے مارنا۔ لیکن عزیز دوستو، ہم کر کہاں رہے اس کام کو؟ آج ہم نے اماموں کے قول کو تقلید کرنے کے لیے، ان کی بات کو بالا کرنے کے لیے ہم ایسی وہ کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کے قول کے مقابلے میں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی صحیح احادیث بھی آ جائے تو ہم اس حدیث کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے اور اس کے مقابلے میں ہم اپنے قول کو اپنے نبی کے قول پر ہی عمل کریں گے۔ عزیز دوستو، تعویل کرنا چھوڑ دیں، بلکہ جس طریقے سے قرآن کی آیات حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ہیں اسی طریقے سے اس پر عمل کرو، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اور حرف بہ حرف جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچائی ہیں اسی طریقے سے ہم عمل کریں اس پر۔ ہم اس کو کسی اور معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل نہ کریں، بلکہ انہی معنوں میں سمجھیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ہم کو بتائی ہیں۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اس کے سوا ہم جہاں بھی چلیں گے وہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات جذبات میں میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں ان کو معاف فرمائے، اور جو بات میری زبان سے صحیح نکلی ہوں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔